اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 89 اور 90 ہے، 89 اور 90، اور ترجمہ یہ ہے: اور کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ یہ ان کی طرف کوئی بات بھی پلٹ کر نہیں آتی، اور یہ ان کے لیے کسی نقصان یا نفع کا بھی مالک نہیں ہے؟ اور اس سے پہلے ہی ہارون نے ان سے کہا تھا: اے میری قوم کے لوگو، تم کو اس کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہے، اور تمہارا رب الرحمن ہے، تم میری اتباع کرو اور میری پیروی کرو۔ یہ جو واقعہ چل رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں تورات کو لانے کے لیے، اور ادھر پوری قوم کو سامری نے بچھڑے کی پرستش میں مبتلا کر دیا۔ سامری نے وہ چال چلی، وہ ڈھب بنایا کہ لوگ بچھڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آتے ہیں تو انتہائی غضبناک، اور آپ کا دل بھی ٹوٹا ہوا ہے یہ سب دیکھ کر، اور آپ انتہائی غصے کے عالم میں سوال کرتے ہیں کہ یہ سب تم کیا کر رہے ہو، کیوں کیا؟ اب اس کے بعد دیکھیے وہ لوگ کیا باتیں اپنی کہتے ہیں کہ ارے ہم کو تو بس ہم تو بہک گئے تھے، اور ہمیں تو سامری نے غلطی میں ڈال دیا، اور اس طرح وہ اپنا جو گناہ ہے وہ دوسروں کے سر پہ ڈال رہے ہیں، اور گویا کہ اپنے آپ کو بڑا پاک صاف ظاہر کر رہے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ جو شرک ان کے اندر پایا گیا، ایک نبی کے لیے انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے، اس لیے کہ نبی کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندے کو اللہ کی عبادت کی طرف لایا جائے، توحید کے اندر اس کو لایا جائے، توحید کی سمجھ ان کے اندر پیدا ہو جائے، شرک سے بیزاری پیدا ہو جائے۔ اور اب انہوں نے دیکھا کہ یہ قوم، ہم تھوڑے دنوں کے لیے گئے اور یہ قوم بچھڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئی۔ چنانچہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فنسی، موسیٰ تو بھول گئے ہیں، ان لوگوں نے کہا افلا یرون، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں تھے کہ جس بچھڑے کی یہ پوجا کر رہے ہیں، جس کا انہوں نے مجسمہ تیار کیا ہے، چھوٹا سا سونے کا بچڑا تیار کیا ہے، اس سے جب یہ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بات کا جواب تک نہیں دیتا۔ اللہ یرجع الیہم قولا، ان کی طرف کوئی بات پلٹ کر بھی نہیں آتی۔ کیا ان لوگوں کی اتنی عقل نہیں ہے؟ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور وہ ان کے لیے کسی نقصان کا یا نفع کا بھی مالک نہیں ہے۔ کیا یہ دیکھتے نہیں ہے کہ یہ کس کی پوجا کر رہے ہیں، کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ یہ بچھڑے کی انہوں نے پوجا کی ہے، بچھڑے کا ایک معبود انہوں نے بنایا ہے، اب اس کے آگے قربانی پیش کر رہے ہیں، اس سے مانگ رہے ہیں، اس کو پکار رہے ہیں، اس کے سامنے آہوزاری کر رہے ہیں، اس کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں۔ کیا ان کے اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ تم پتھر سے کوئی بات کہہ رہے ہو، کیا پتھر تمہاری بات سنتا ہے؟ کیا پتھر تمہاری بات کا جواب دیتا ہے؟ کیا پتھر تم کو نفع یا نقصان پہنچاتا ہے؟ کیا یہ پتھر تمہاری قسمت کا فیصلہ کرے گا؟ کیا یہ پتھر تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، تمہیں پریشانی سے نجات دے سکتا ہے؟ تم گڈھے میں گر جاؤ تو کیا تم کو نکال سکتا ہے؟ تمہارے اوپر کوئی آفت آ جائے تو کیا اس آفت کو دور کر سکتا ہے؟ یہ تو نہ تم کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آخر تم کہاں ہو؟ اس اللہ رب العزت کو چھوڑ کر تم اس بچھڑے کی پوجا میں لگے ہوئے ہو، جس اللہ نے تم کو پیدا کیا، تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا، اس پوری کائنات کو اس نے خلق کیا۔ وہ علی المتعال ہے، وہ بلند و بالا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہی سارے فیصلے کرنے والا ہے، وہی اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، وہی تمہاری تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ تم اس کو چھوڑ کر اس کی پوجا کر رہے ہو؟ یہ بات کیا تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ تمہیں عقل دی گئی ہے، تمہارے پاس شعور ہے، تمہارے پاس دماغ ہے، ذرا اس کا استعمال کرو، ذرا سوچو کہ ایک پتھر کے اوپر تم اس کے لیے اپنی پیشانی رگڑ رہے ہو، ایک پتھر کے سامنے تم اپنی آہوزاری کر رہے ہو، اس کو تم پکار رہے ہو، کیا یہ تمہاری پتھر تمہاری پکار کو سنے گا؟ اس کے اوپر مکھی بھی بیٹھ جائے تو یہ مکھی نہیں ہٹا سکتا، چوہے اس کے آگے سے کھانا لے جائیں تو یہ اپنے کھانے کو واپس نہیں لا سکتا۔
یہ نہ بارش سے بچ سکتا ہے نہ دھوپ سے بچ سکتا ہے، تمہارے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے، تم نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور اب تم اس کی پوجا میں لگ گئے اور اس اللہ کو تم بھول بیٹھے ہو۔ یہ شیطان کا فریب ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ اس نے تم کو اصلی مالک سے غافل کر دیا ہے اور اس طرح پتھر کی پوجا میں تم کو لگا دیا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، اور اس سے پہلے ہی ہارون نے ان کو سمجھایا تھا، ان سے کہا تھا۔ اس سے پہلے کا کیا مطلب؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے، موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی جب یہ بچھڑے کی پرستش شروع ہوئی تھی، اسی وقت نبی حضرت ہارون نے، جو حضرت موسیٰ کے بھائی ہیں، انہوں نے ان کو ٹوکا تھا، ان کو منع کیا تھا۔ یہاں پر یہ بھی بات ہم بیان کر دیں، اور اس سے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ تورات کے اندر بچھڑے کی پوجا کا پورا جرم حضرت ہارون علیہ السلام کے اوپر ڈال دیا گیا ہے، جو انتہائی نازیبا بات ہے کہ ایک نبی کیسے کر سکتا ہے کہ قوم کو شرک کی طرف لے کر جائے؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ لہذا یہاں پر وہ گرد و غبار بھی صاف کیا گیا ہے جو ایک نبی کے دامن کو داغدار کر رہا تھا، کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی شخصیت تو وہ بلند و بالا شخصیت ہے، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کو روکا، ان کا دل کڑ گیا، ان کو تکلیف ہو گئی دیکھ کر، وہ تڑپ اٹھے اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں۔ انتہائی پیارا اسلوب، انتہائی دل میں اترتا ہوا اسلوب، انتہائی محبت آمیز اسلوب، انتہائی ناصحانہ اسلوب۔ آج کل کے لوگ ذرا غور کریں، جو کسی کو نصیحت کرنے جاتے ہیں تو نصیحت تو کم کرتے ہیں، لاٹھی زیادہ مارتے ہیں، ایسی باتیں کہتے ہیں جو دل کو چبھ جائے، ایسی باتیں کرتے جو آدمی کو ذلیل کر دے، اس کو حقارت میں مبتلا کر دے۔ اسلام اس کا نام نہیں ہے، اسلام تو پیار سے سمجھانے کا نام ہے، اسلام محبت کا مذہب ہے، یہ دین امن کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اتنے پیار سے سمجھایا یا قومی۔ یہاں پر میم کے نیچے جو کسرہ ہے، یہ جو زیر لگا ہوا ہے، اصل میں یہاں پر یا قومی، لیکن جب اس کو مخاطب کرتے ہیں تو اس یا کو محذوف کر دیتے ہیں، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے پیارے لوگوں، اے میرے خاندان کے افراد، اے میرے قبیلے کے لوگوں، اے بنی اسرائیل، اے میری پیاری قوم، اے میرے لوگوں، انما فتنتم بہ، تم کو اس کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہے۔ اس کی آواز جو ہوا چلتی ہے تو یہ بچھڑے کے منہ سے جو آواز نکل رہی ہے، اس سے دھوکے میں نہ آؤ، اس کے ذریعے تم کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہے۔ شیطان نے تمہاری عقل پر پردہ ڈال رکھا ہے، شیطان نے تمہارے سامنے یہ فریب کھڑا کر دیا ہے، یہ ایک شوبدہ کھڑا کر دیا ہے کہ ہوا چلتی ہے اور اس کے منہ سے آواز نکلتی ہے۔ اور ہم نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ جو بچھڑا بنایا گیا تھا، اس کے اندر 2 سوراخ کر دیے گئے تھے۔ اس طور پر ان سوراخ کو کیا گیا تھا کہ جیسے ہی ہوا منہ میں داخل ہو اور نکلے تو ایک آواز سی پیدا ہو، ایک بھیں کی سی آواز، یعنی کوئی بہت اچھی ہوئی آواز نہیں یا ڈکرانے کی بھی آواز نہیں، بلکہ ایک عجیب سی آواز وہ پیدا ہو۔ حضرت ہارون علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ تم کہاں آزمائش میں پڑ گئے ہو؟ اللہ تعالیٰ تم کو آزما رہا ہے، تم نے ذرا سا دیکھا اور اپنے ایمان کو کھو دیا، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ان ربکم الرحمن، تمہارا رب تو الرحمن ہے، وہ رحمان جو ہر ایک پر رحم کرنے والا ہے، ہر ایک کی ضرورت پوری کرنے والا ہے، ہر ایک کے دکھ درد کو دور کرنے والا ہے، ہر ایک کی بات کو سنتا ہے، جو اپنے بندوں پر ماؤں سے زیادہ، باپوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ اس اللہ کو چھوڑ کر تم کہاں اپنے سروں کو پٹخ رہے ہو؟ یہ سجدے کس کے لیے کر رہے ہو؟ یہ کس کے لیے پکار رہے ہو؟ یہ آوازیں کس کو دے رہے ہو؟ تمہارے دل کے اندر کس کی محبت بیٹھی ہے؟ اس اللہ کو پکارو جس نے تم کو پیدا کیا، وہ تمہارا مالک ہے، وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا خالق ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے آگے فریاد کرو، تم اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، وہ محبت چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت تم پر انتہا انعام کر رہا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ فاتبعونی، دیکھیے ایک نبی کی کیا آواز ہوتی ہے، ایک نبی کی کیا دعوت ہوتی ہے۔ ایک نبی کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ چونکہ اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے، اللہ اس کے اوپر اپنے پیغام کو نازل کرتا ہے، لہٰذا ایک نبی کی دعوت یہ ہے کہ اے لوگوں میری بات مانو، میں تمہیں اللہ کی بات پہنچا رہا ہوں، میں تمہیں تمہارے مالک کا فرمان پہنچا رہا ہوں، میں تمہیں اللہ کے احکامات پہنچا رہا ہوں، میری بات مانو، وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور میری بات کی پیروی کرو۔
میں جو کہہ رہا ہوں اس کو تسلیم کرو، اس کو مان لو، اس کو فالو کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ ایک نبی کی اطاعت ہی میں قوم کی بھلائی ہوتی ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ نبی کی اطاعت سے اگر آدمی گریز کرتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس امت محمدیہ نے بھی اپنے نبی کی اطاعت سے گریز کیا، نبی کی باتوں کو چھوڑ دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے احکامات پہنچائے، جو اللہ کی باتیں پہنچائیں، جو شریعت کی چیزیں پہنچائیں، آج ہم نے ان سے اپنی پیٹھ کو موڑ لیا ہے، اپنے چہرے کو موڑ لیا ہے، ہم نے سب پسے پشت ڈال رکھا ہے۔ ہم سارے احکامات کو آنکھیں بند کر کے ہم دیکھ بھی نہیں رہے ہیں اس کی طرف۔ یہ کتنی غلط بات ہے۔ ایک نبی کی پیروی، ایک نبی دعوت دیتا ہے کہ آؤ میری پیروی کرو، میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، میری بات مانو۔ اور جو نبی کی بات کو چھوڑ کر پھر ادھر ادھر کی باتوں میں لگ جاتا ہے تو پھر وہ زوال اس کا مقدر ہو جاتا ہے، اور اللہ کا عذاب اس کا انتظار کر رہا ہے، اور جہنم کی جو آگ ہے وہ اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے۔ یہاں پر حضرت ہارون نے بڑی پیاری نصیحت کی ہے کہ ذرا سا غور کرو، آنکھیں کھول کر دیکھو اور پہچانو، اپنے رب کو پہچانو، اللہ جل جلالہ جل شانہ کو پہچانو، اور نبی کی بات مانو، میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔